اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کے 72 نیوز کے پروگرام اپنے حصے کی اس شمع میں اپنے معزز مہمانوں جناب سید اسد حسین کاظمی شاہ صاحب، معاون بکھی شریف ویلفیئر سوسائٹی، جناب خان منیر خان صاحب جن کا تعلق بکھی شریف ویلفیئر سوسائٹی سے ہے، جناب حبیب اللہ جن کا تعلق صراط مستقیم ویلفیئر سوسائٹی چک نمبر 26، اور محمد عظیم جٹ صاحب اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ واسو۔ اپنے ان تمام مہمان کو ویلکم کرتا ہوں اور آج کے اس پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں مخاطب ہوں جناب سید اسد حسین شاہ کاظمی صاحب سے۔ اسد حسین شاہ صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے اس پروگرام کے حوالے سے اور آج کے اس عنوان کے حوالے سے کہ فلاح انسانیت ازل سے ہے اور اب تک رہے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام عبادات میں انسانیت کی فلاح اور خدمت خلق کے پہلو کو ہم پہ شامل رکھا ہے۔ آپ آج کے اس پروگرام میں یہ کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ انسانی فلاح و بہبود کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے ہمیں اجتماعی طور پر کس طرح کام کرنا چاہیے، اور کیا ویلفیئر سوسائٹیز جو اس کام کو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں وہ اس کے تقاضے پورے کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام حمد و ثنا ہے اللہ کے لیے اور تمام تر مدحت ہے پاک رسول خاتم النبیین مصطفیٰ کریم کے لیے۔ جاوید گندر صاحب، آپ کا سوال انتہائی خوبصورت ہے۔ سب سے پہلے میں سوال کا جواب دینے سے پہلے 72 نیوز کی پوری میڈیا ٹیم کا مشکور ہوں جنہوں نے یہ خوبصورت اقدام اٹھایا ہے کہ وہ پوری دنیا میں ویلفیئر سوسائٹی جو کہ پاکستان میں تعمیر ہو رہی ہیں اور ان کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، وہ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو سے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ میں ایک خانقاہی فرد ہوں۔ آپ نے جو سوال پوچھا، میرے نزدیک اس کا جواب قرآن مجید کتاب اللہ کی وحدہ لا شریک کی کتاب میں موجود ہے۔ کتاب مقدس نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ کا جو حکم ارشاد فرمایا ہے اور نماز قائم کرو، نماز اللہ وحدہ لا شریک کے لیے پڑھی جاتی ہے اور یہ عبادت ہے، یہ فرض حقہ ہے۔ اسی کے ساتھ جب ہم اقیم الصلاۃ کے لفظ سے آگے بڑھتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید نورانی لفظوں میں وآتوا الزکوٰۃ کا ایک لفظ استعمال فرماتا ہے۔ وآتوا الزکوٰۃ کا معنی اور مفہوم بڑا ہی وسیع معنی اور مفہوم ہے۔ لوگوں نے اس کو محدود کرنے کی کوشش کی کہ زکوٰۃ دو۔ دراصل زکوٰۃ دینا یہ اسلام کے بنیادی جو عقائد ہیں، بنیادی عقائیاں جو ہیں اسلام کی، یہ ان میں سے ایک ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی عقائدوں میں سے ایک ہے زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کے پیچھے جو اسلام کا جو لاجک تھی وہ یہ تھی کہ امراء جو ہیں ان سے لے کر کے غرباء پر خرچ کیا جائے، امیروں سے وصول کیا جائے، غریبوں پہ لگایا جائے۔ اٹس مین کہ یہ فلاح عامہ کا پہلی بنیادی عقائی ہے جس کی طرف اسلام ہمیں رہنمائی دیتا ہے، جبکہ ہمیں صرف آتوا زکوٰۃ کا معنی یہ بتایا کہ 100 میں سے 2.5% آپ نے دینی ہے، 100 میں سے 2.5 روپے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ بے خدا کے بندو، 100 روپے میں سے جو 2.5 روپے ہم نے دینی ہے وہ زکوٰۃ فلاح انسانیت کے لیے ہے، وہ فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ وآتوا الزکوٰۃ کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ امیروں سے وصول کیا جائے، غریبوں پہ خرچ کیا جائے۔ اقیم الصلاۃ اللہ کی عبادت، وآتوا الزکوٰۃ غریبوں پہ بھلا کرنا، غریبوں کو عطا کرنا۔ اللہ کو مخلوق بہت پیاری ہے، مخلوق کے ساتھ تعاون کرنا، مخلوق کی فلاح کے لیے کام کرنا، مخلوق کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا، مخلوق کی تعمیر اور ترقی کے لیے کام کرنا، در حقیقت یہ بھی عبادت الہیہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ویلفیئر سوسائٹیز قیام عمل میں آ رہی ہیں، ان کی تعمیر ہو رہی ہے، یہ اپنے آپ اپنے علاقوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ خوش آئند اور اچھی بات ہے۔
در حقیقت یہ قرآن و سنت کا اور ریاست مدینہ کی جو پہلی بنیاد ہے. آپ دیکھیں کونر صاحب، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مدینہ شریف کو ایک فلاحی ادارے کی حیثیت سے آغاز فرمایا کہ مدینہ ایک فلاحی ریاست ہے. ریاست مدینہ غریبوں کی ریاست تھی اور رسول اللہ نے امیروں سے زکوٰۃ وصول کر کے، امیروں سے فنڈ وصول کر کے غرباء اور مساکین پہ خرچ کیے. در حقیقت ویلفیئر کا کام مدنی ریاست کا کام ہے. میری گزارشات یہی ہیں کہ ہم مل کر کے عالم اسلام بالخصوص پاکستانی عوام کے لیے مدنی ریاست کا قیام کر رہے ہیں. ویلفیئر سوسائٹیاں تمام اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے کہ وہ مدنی ریاست کے لیے کاربند عمل ہیں. اللہ ان کی استطاعت میں توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ، بہت ماشاءاللہ جی، بڑے اپنے خوبصورت انداز میں سوال کا جواب دیا ہے. تو اب میں گزارش کروں گا جناب خان منیر خان صاحب سے. خان منیر خان صاحب، آپ کا تعلق چونکہ ڈسٹرکٹ منڈی بہودین کے تقریباً سب سے بڑے گاؤں سے ہے، سب سے بڑے گاؤں کی اس ویلفیئر سوسائٹی کے آپ اطلاعات کے سیکرٹری ہیں، مرکزی عہدہ ہے آپ کے پاس. آپ کی تنظیم نے اب تک فلاح و بہبود کے کون سے وہ کام کیے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو لوگوں تک پہنچایا جائے اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ بکی شریف ویلفیئر سوسائٹی جو ہے وہ کون کون سے کام کر چکی ہے یا کون کون سے کام کرنا چاہ رہی ہے؟ اچھا، ایک میں آپ سے گزارش کروں خان صاحب، معذرت آپ کو میں نے کلام کیا، مجھے مزہ آتا ہے آپ کو پنجابی میں بات کرتے ہوئے، تو میں پنجابی میں سوال کرتا ہوں آپ. جی پنجابی میں بتا دیں کہ آپ اس کا جواب کیا دینا پسند. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی واجب القدر، واجب الاحترام ساتھی دوست بزرگوں، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم. جاوید بھائی جان، ناصر طارق صاحب، محفوظ بلو صاحب جدوں سامنے حکم کیتا کہ سوسائٹی دا قیام بکی شریف تو کرو، ایسا بہت کم عرصے ماشاءاللہ ساری ٹیم جناب ہیڈ جاوید صاحب نے جناب علی جناب بندے نہیں سے پتا اج جاوید صاحب بھی سارے جناب ہیڈ سن. ایسا تھوڑے جہے عرصے بکی شریف نو یقین کرو کہ ایسا ماڈل جناب علی ولیج بنا دیتا ہے جس دے وچ غریب عوام تک راشن پہنچایا، مارکس تقسیم کیتے، نقدی عیدی جناب علی گھر گھر جا کے دیتی ہیں، اور اسی تقریباً 60 دے نیڑے اسی نلکے جناب علی پانی دے صاف شفاف پانی لوگوں نے مہیا کرنے واسطے جناب علی قبرستاناں دی صفائیاں کیتیاں، جنازے گاہ دی صفائیاں کیتیاں، پنڈ دیاں گلیاں سب کوئی ایسی گلی نہیں ران دیتی جس پنڈ دا ایسا کھ کھا کے جناب بس انہوں نے محفوظ نہیں کیتا. باقی جاوید صاحب بہت ہی مزہ آتا، بندے نے بڑا سکون آتا، تسکین ہوتی جب تسی کسی غریب دی ہیلپ کر دیو، اس رات کو نیند عجیب جا مزے نال نیند آتی. میری جناب ایک گزارش ہے ان تمام پنڈاں دے جڑے بندے سن سو کہ جنہاں جنہاں ویلفیئر سوسائٹیاں نہیں بنائیاں، سیاسیاں نہ ویکھو جناب علی کسی اور تسی اپنی ٹیم بناؤ. جاوید صاحب ماشاءاللہ ساڈے کول ایک جناب علی بلڈ دا عطیہ گروپ اسا بنایا جس دے وچ اسی کم از کم 150 تو 200 بندیاں خون دا عطیہ دے دیتے ہیں، اور ایک بہت بڑی قربانی ہے. میں سلام پیش کرنا انہاں مولیاں انہاں جواناں جنہاں سن جناب بلڈ ڈونیشن کیتا ہے. اللہ پاک جناب نے اجر عظیم عطا فرمائے. انشاءاللہ ساڈا ایک کام ساڈا کارواں جاری ہے سکاکو ویلفیئر سوسائٹی بنائی، اور ساڈا دل ہے کہ ساڈے آس پاس جڑے بھی پینڈ ہیں جتوں تک ساڈی اپروچ ہو سکتی اسی انشاءاللہ مزید ویلفیئر سوسائٹی بنانے دے خواہش. ماشاءاللہ خان صاحب، ویسے تو آپ سے پشتو میں بات کرنی چاہیے لیکن آپ کی پنجابی سننے کے اتنا مزہ آتا ہے کہ دل کرتا ہے آپ پنجابی میں بات کریں. تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جناب. میں گزارش کروں گا جناب حبیب اللہ گجر صاحب، آپ کا تعلق چونکہ صراط مستقیم ویلفیئر سوسائٹی چک نمبر 26 سے ہے، تو چک نمبر 26 جس میں آپ سوسائٹی چلا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو کسی قسم کی دشواری پیش آئی ہے؟ کون کون سی مشکلات ہیں جن کو آپ نے فیس کیا ہے، اور کون کون سے کام ہیں جو آپ نے کر لی ہیں اس وقت تک، جو آپ نے ٹارگٹ دیا وہ اچیو کر لیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جناب میں اپنی پوری ٹیم کا اور آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے جناب ہماری اس فورم پہ بات کرنے کا موقع دیا، بہت شکریہ. اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے انسان کے اوپر، یہ کرم ہے
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نیک کام کرنے کی یا اس طرح کا کام کرنے کی توفیق دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ عوام کے لیے یا لوگوں کے لیے کوئی اچھا کام کرتے ہیں. تو بیسیکلی جب ہم نے اس چیز کا اسٹارٹ لیا تو شروع میں یہی ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سا پروگرام ہوتا ہے, چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, اس کے لیے سوچتے ہیں کہ یار یہ گاؤں کا بھی کام ہے یا کوئی ولیج کا کام ہے وہ کریں. تو بس ہم نے اسی طریقے سے ایک اسٹارٹ اپ لیا, تو اس میں ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملا لوگوں کی طرف سے, اور کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی, کچھ لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ مطلب بڑی اچھی چیز ہے, لوگوں کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور جیسا کہ آپ اس سینیریو کو سمجھتے ہیں, اس وقت جو ہمارے مسائل ہیں, کہ بہت سارے ہمارے مسائل اس طرح کے ہیں جو ہم نے صرف سیاسی لوگوں کے بھی چھوڑ دیے ہیں, اور ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت چیزیں چھوڑ دی ہیں کہ یار یہ چیزیں کام نہیں ہو سکتے, یہ نہیں ہو سکتا. اگر میرے خیال میں سب لوگ یہ چیز مائنڈ سیٹ بنائیں کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت چیزوں کو لے کے چلنا ہے, تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں, بہت ساری ہماری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اسی نظریے کو بالکل ہم نے سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو آگے لے کے آئے. اس میں الحمدللہ ہم نے جو کافی کام کیے ہیں گاؤں کے, جس میں جو ہے وہ ہم نے قبرستان کے لیے کافی کام کیا, واش روم وغیرہ ادھر جو ہے وضو وغیرہ کا مسئلہ تھا جب لوگ جنازہ پڑھنے جاتے تھے, ٹھیک ہے, اس طرح کے مسائل تھے ادھر, اس کے لیے کافی کام کیا. اس کے بعد اسٹریٹ لائٹ کا مسئلہ تھا رات کو, تو وہ اس کے لیے کام کیا, بس اسٹاپ بنائے, اور اس کے بعد جب وہ پودے وغیرہ لگوائے پورے بازار کے اندر. اس کے علاوہ ہم نے پھر صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے صحت کے پروجیکٹ پہ کام شروع کیا, جیسے اس میں جو ہے وہ بلڈ ٹیسٹ کروائے, میڈیکل کیمپ لگوایا. اس میں پھر میڈیکل کیمپ کے اندر لوگوں کو فری میڈیسن وغیرہ دی, لوگوں کا چیک اپ وغیرہ کرایا. اس میں میڈیکل ٹیم تھی پوری, لوگ آئی اسپیشلسٹ اور میڈیکل اسپیشلسٹ تھے. تو بڑا اچھا وہ ایک بڑا اچھا ماشاء اللہ موٹیویشن تھا, اور لوگوں مطلب غریب لوگ جب اس طرح کے یہاں آپ کے پاس جب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کے مدد کرنے کا موقع ملتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے کافی جو ہے وہ بیمار لوگ تھے جو مطلب اپنا علاج نہیں کروا سکتے تھے, ان کو جو ہے وہ علاج کروایا, ان کے ساتھ گئے, ان کا علاج کروایا, انہیں گائیڈ کیا. تو انشاءاللہ ہمارے فیوچر میں بھی اس طریقے سے پروجیکٹ ہیں جو ہم بیسیکلی اس میں ہم نے ایک گاؤں کے لیے سروس جو ہے ایمبولینس کی سروس جو ہے وہ دیکھا ہے. اس کے بعد تقریباً 15 سے 20 جو ہے وہ خاندانوں کا راشن ہر منتھ جاتا ہے. اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو اپنے پروجیکٹس جو شارٹ ٹرم سے ہیں ان کو ہم ایک لانگ ٹرم کے اندر شفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تاکہ بیسیکلی میرا خیال ہے جب آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو سب سے مین چیز ہے وہ اس کی مینٹیننس ہے. آپ اس کو کنٹرول رکھیں یا اس کے اوپر مینج کر کے رکھیں, یہ نہیں کام کریں اور چھوڑ دیں. ہمارا جو پلان ہے وہ اس طریقے سے جو کام کیا جائے اس کو جو ہے وہ لانگ ٹرم پلان بنا ہے. اس کے لیے جو لانگ ٹرم کے لیے ہم چیزیں سوچ رہے ہیں, اس کے لیے ہم نے ایجوکیشن کو جو ہے وہ کافی پرائرٹی دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ایجوکیشن کو ہے وہ چیز پہ بہتر کیا جائے. اس کے بعد ہم نے جو ہے مین کام ہمارا جاب ہے لوگوں کے اندر صفائی کا سسٹم ہے, جو کہ اچھا یہ ایجوکیشن کے حوالے سے حبیب اللہ صاحب, ایجوکیشن کے حوالے سے میں یہ اگر آپ سے پوچھوں کہ ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے آپ کس طرح کا پلان کر رہے ہیں؟ مطلب کہ اگر جو لوگ نئی ایجوکیشن حاصل کر سکتے غریب ہیں, ان کو فیسز, یونیفارم یا بکس دینے کا انتظام کر رہے ہیں, یا اسکولوں کی کمی ہے ان کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا کم گریڈ کے جو اسکول ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مطلب کس اینگل سے آپ کام کر رہے ہیں؟ ہم اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہمارے گاؤں کے اندر جو ہے وہ آلریڈی جو ہے ایک ہائی اسکول بھی ہے, اس کے بعد 3-4 جو پرائیویٹ اسکول بھی ہیں جو کافی اچھی ایجوکیشن دے رہی ہے. ہمارا بیسیکلی جو پلان ہے, جو بہت سارے ایسے غریب لوگ جو فیسز وغیرہ نہیں پے کر سکتے یا اپنے بچوں پہ فوکس نہیں کر سکتے, اسپیشلی جو لوگ میٹرک کے بعد جو زیادہ مسئلہ جو دیکھنے میں آتا ہے, کافی لوگ بڑے اچھے نمبر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے وہ مالی وجوہات کی وجہ سے یا اپنے فیملی وجوہات کی وجہ سے وہ آگے نہیں کنٹینیو کر سکتے. اس چیز کے اوپر ہے. اور اس کے بعد جو ہمارا ایک اور پروگرام ہے جو ہم منتھلی راشن دیتے ہیں لوگوں کو, تو ہم چاہ رہے ہیں ان کا جو پرابلم ہے وہ لانگ ٹرم میں سالو ہو. جیسے اس کے لیے ہم نے اسمارٹ بزنس کا آئیڈیا لے کے ہیں. اسمارٹ بزنس 2 یا 3 منتھ کے اندر جو ہر ایک بندے کو ایک چھوٹا سا بزنس بنا کے دے, جیسے اگر لیڈیز ہیں تو لیڈیز کو سلائی مشین وغیرہ لگا دیں, یا چھوٹی سی جوتوں کی دکان بنا دی جائے, کپڑوں کی دکان بنا دی جائے, جو اپنے گھر کے اندر اس طرح سسٹم چلا سکتی ہو. اگر کوئی پڑھی لکھی لیڈیز ہے یا اس طرح کا آئیڈیا تو وہ ٹیوشن وغیرہ پڑھا لے, یا اس طریقے سے چیزیں کر سکتے ہیں. تو جو تھوڑا بہت کام کر سکتے ہیں لوگ, یا اس طریقے سے ان کو چھوٹا سا کاروبار, چھوٹی سی دکان, اس طریقے سے ریڈی سسٹم یا اس طرح کا سسٹم بنا سکتے ہیں. یہ ہمارے فیوچر پلان کے اندر ہے. انشاءاللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمیں استقامت. ماشاء اللہ. اچھا,
ابھی جناب حبیب اللہ گجر صاحب اپنی تنظیم اور سوسائٹی کے بارے میں بیان کر رہے تھے، انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا. تو میں تو پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ یہ کتنے پیارے لوگ ہیں جو ہر وقت خدا کی مخلوق کی بھلائی کا سوچتے ہیں، جہاں کمزوری دیکھتے ہیں اس کو بہتر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. تو ماشاءاللہ واسو کی جو اوورسیز ویلفیئر سوسائٹی ہے وہ بہت ایکٹیو ہے، بڑا اچھا کام کر رہی ہے. آج ان کے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں جناب محمد عظیم جٹ صاحب. محمد عظیم جٹ صاحب، آپ ایک بہت بڑے گاؤں میں ایک ویلفیئر سوسائٹی چلا رہے ہیں. تو ویلفیئر سوسائٹی تو ہم سن رہے ہیں دوسرے احباب سے بھی مختلف قسم کے مسائل آتے ہیں. مطلب آپ کو یہ بھی پرابلم آتی ہے کہ کچھ نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو آپ کی لیگ پولنگ ہوتی ہیں، آپ کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ مایوس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جہاں پازیٹیو لوگ کام کرتے ہیں نا، وہاں نیگیٹو، جہاں اللہ رب العزت کی ذات ہے، روحانیت ہے، وہاں شیطنت بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. تو کیا آپ کو اپنے اس کام کو پروموٹ کرنے کے دوران، کام کو سٹارٹ سے لے کر اتنے اس کو اپنے پیک تک پہنچانے کے درمیان کس قسم کے ہڈلز، رکاوٹیں آئیں جن کو آپ نے کامیابی کے ساتھ عبور کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. سب سے پہلے تو میں 72 نیوز کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج پھر یہاں پہ موقع دیا ہے اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ واسو کے حوالے سے جو اچیومنٹس ہیں وہ بتانے کے لیے اور فیوچر پلان بتانے کے لیے. اور جو آپ کا سوال ہے ہرڈلز تو لازمی ہے، کیونکہ ہم جس کلچر میں رہ رہے ہیں، اگر 10 لوگ ہمارے ساتھ چلنے والے ہیں تو 2-3 لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی ٹانگیں بھی کھینچتے ہیں پیچھے سے کہ یہ کس طرف چل پڑ رہے ہیں. اب ریسنٹلی ہم نے واسو کے گاؤں کی جو جتنی نالیاں تھیں ان کی صفائی کروائی ہے پورے کی. تو اس میں ہمیں کافی لوگوں نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں سے نہیں ہوگا، آپ لوگ یہ نہیں کر پاؤ گے، یہ بہت مشکل کام ہے، آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہو، ہم نے پہلے کیا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن الحمدللہ جتنے بھی میرے اوورسیز بھائی ہیں واسو کے، ان کے تعاون سے ہم نے اس کام کو مکمل کیا ہے اور بڑے احسن طریقے سے مکمل کیا ہے. اور اسی طرح اس سے پہلے ہم نے واسو میں رمضان میں ہی بیسیکلی ہماری یہ جو اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ سے رمضان میں ہم نے اس کو شروع کیا تھا. تو 2-2.5 ماہ ہی ہوئے ہیں ابھی میدان میں آئے ہوئے ہمیں. لیکن الحمدللہ ہم نے کافی چیزیں اچیو کر لی ہیں ان 2-2.5 ماہ میں. رمضان میں ہم نے تقریباً 70 گھروں کو راشن تقسیم کیا ہے ہر گھر میں. تو اس کے بعد عید کے بعد ہم نے صفائی کا کام کروایا پورے گاؤں کا، نالیوں کا، سیوریج کا، روڑیوں کا، ساری صفائی کروائی ہے. پھر ہم نے واسو کے جو مین چوک ہیں، چوراہے ہیں اور مین روڈز جتنے بھی واسو کو ٹچ کرتے ہیں اس کے پہ سائن بورڈ، ڈائریکشن بورڈ لگوائے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی جو علاشیاں ہیں ان کو بہتر طریقے سے ٹھکانے لگانے کے لیے ہم نے پولیتھین بیگ تیار کروا کے وہ لوگوں میں یہاں پہ تقسیم کیے ہیں، تاکہ جو عید کے بعد آپ اسی طرح جانتے ہوں گے، آپ فیس بھی کر رہے ہوں گے ان چیزوں کو، کہ جب عید گزر جاتی ہے تو عید کے بعد ہمیں کئی دنوں تک سانس لینا تک مشکل ہو جاتا ہے. لوگ جو جتنے فضلات ہوتے ہیں جانوروں کی علاشی ہیں وہ ویسے ہی پھینک دیتے ہیں نالیوں میں، سڑکوں پہ. تو ہم نے وہ پولیتھین بیگ اسپیشل تیار کروا کے لوگوں میں تقسیم کیے ہیں کہ تاکہ آپ جتنا بھی ان کا فضلہ ہے یا علاشی ہیں وہ آپ اس میں پیک کریں اور اوپر سے گاڑ لگا کے پھر اس کو ٹکانے لگائیں. وہ کیا ابھی انشاءاللہ ہم ان فیوچر ایجوکیشن کے حوالے سے ہم کام شروع کرنے والے ہیں، جس میں جو بچے اسکول سے باہر ہیں، جن کے والدین بچوں کو نہیں پڑھا پا رہے اپنی مالی حالات کی وجہ سے، ان کو ہم سپورٹ کریں گے. بچوں کو وردیاں لے کے دیں گے، بکس لے کے دیں گے، شوز لے کے دیں گے، اور ان کی جو اسکول کی فیسز وغیرہ ہیں وہ ہم پے کریں گے. یہ ہمارا ان فیوچر ایجوکیشن کے حوالے سے پلان ہے. اور اس کے بعد آپ سے اگر آپ کی موجودگی کو میں اس سے بہتر اٹھاتے ہوئے آپ سے اگر آپ سے یہ سوال کروں عظیم جٹ صاحب کہ آپ واسو اب میرا خیال ہے بلدیہ میں شامل ہو گیا، میونسپل کمیٹی میں آ گیا، منڈی بہودیر کی میونسپل کمیٹی میں، تو یہی کام جو آپ کر رہے ہیں یہی کرنے کے میونسپل کمیٹی کے کام ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میونسپل کمیٹی اپنے کام 100% نہیں کر رہی. ہماری ایک منڈی بہودیر کی نہیں، اکثر میونسپل کمیٹی جو ہے وہ ان
کون کو پرابلم رہتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میونسپل کمیٹی آپ کے برابر ایک کام کر رہی ہے, اس کے برابر ایک واسو اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ کام کر رہا ہے, تو کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ میونسپل کمیٹی کے تو امپلائیز ہیں, تنخواہ پہ کام کرتے ہیں, جبکہ واسو اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ کے لوگ جو ہیں وہ یعنی کہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں, وہ خود اپنی بلنگ سے کام کر رہے ہیں, ود آؤٹ اینی پروفٹ یا ود آؤٹ اینی سیلری کام کر رہے ہیں. ان کا کسی جگہ پہ آپ کو کمپٹیشن نظر آتا ہے کہ یہ جو ہے زیادہ ایکٹیو ہیں اور وہ جو امپلائیز ہیں وہ سیلری لینے والے لوگ ہیں وہ ان ایکٹیو ہیں؟ جی 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 بالکل ایسی بات ہے. وہی جو جتنا بھی عملہ ہم نے اس کے لیے لیا تھا وہ سارا میونسپل کمیٹی کے عملہ ہے, انہیں سے وہ تنخواہیں لیتے ہیں, انہیں کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں. وہ وہاں پہ اپنا کام ختم کر کے فرسٹ ٹائم میں سیکنڈ ٹائم میں وہ ہمارے پاس آ جاتے تھے, تو وہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ کام کرتے تھے. تو وہ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہ اتنی تندہی سے وہاں کام نہیں کرتے جتنی تندہی سے یہاں پہ آ کے پھر وہ کام کرتے ہیں. اور اس میں کچھ غفلت جو ریسنٹلی ابھی بس شامل ہوا ہے. جی آپ کی سوری آواز نہیں آ رہی آپ کی مجھے. ابھی آ رہی ہے آپ کی, ٹھیک ہے بولیں, ابھی آ رہی ہے. جی جی میں تو اس حوالے سے جو سب سے مین میونسپل کمیٹی کا جو افسران ہے وہ ابھی بسوں کو اتنی امید نہیں دے رہے جتنی وہ شہر کو پہلے دے رہے ہیں. ابھی کوئی کسی قسم کا کوئی سیوریج کی بندش ہو جائے نا تو اس کے لیے بڑی تگدو کے بعد وہ گاڑیاں ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں, کہیں چکر لگواتے ہیں ہمیں وہاں پہ. اس کے بعد ہمیں گاڑیاں کوئی تیسرے چوتھے دن جا کے گاڑی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اب آپ لے جائیں. تو میں وہ بھی ابھی ریسنٹلی میں کل گیا ہوا تھا ان کے پاس, وہ سیوریج لائن ایک مین روڈ کی بند تھی, تو انہوں نے چکر لگوا کے ان کو کالیں کروا کے تو آج انہوں نے گاڑی ایک بھیجی ہے, تو سیوریج لائن انہوں نے آگے کھولی ہے. تو فوری طور پہ وہ ابھی ہمیں یہی سمجھتے ہیں کہ ابھی نئے نئے شامل ہوئے ہیں تو ہمیں ذرا وہ بڑی مشکل سے برداشت کر رہے ہیں. وہ عملہ دینا, گاڑیاں دینا, بس کیونکہ اچھا خاصا پھیلا ہوا ہے, رقبہ بھی اس کا اچھا خاصا ہے اور آبادی بھی اچھی خاصی ہے. اس حوالے سے وہ بھی اتنا تعاون کمیٹی نہیں کر رہی ہماری. شکریہ جناب. ناصر عباس تارڑ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں, میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی 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 ویلکم ناصر عباس تارڑ صاحب. ہم آپ کو آج کے اپنے حصے کی شمع کے محفل اپنے حصے کی شمع کے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں, اور آج ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. آپ سے میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ایک فلاح انسانیت, مخلوق خدا کی خدمت, ویلفیئر آئیڈیا ہے جس کے آپ بانی ہیں, آپ ایک خواب دیکھا ہے جس کے لیے آپ بڑے عرصے سے ایفرٹ کر رہے ہیں, اور اللہ رب العزت نے انشاءاللہ العزیز آپ کے اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے آپ بہت مدد بھی کی ہے کہ ہمارے گاؤں کے سمیت بھکی شریف کے سمیت اب منڈی باؤدین جس سے میرے 140 کے قریب جو ہے وہ گاؤں میں ویلفیئر سوسائٹیز بن چکی ہیں. کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا وہ خواب حقیقت کا رنگ دھارے گا جو آپ نے دیکھا تھا کہ انشاءاللہ عزیز منڈی باؤدین ایک بہترین ویلفیئر آرگنائز ڈسٹرکٹ بنانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ جی آواز آپ کی نہیں آ رہی ناصر عباس تارڑ صاحب. جی جاوید صاحب, میں بالکل اس پہ مکمل طور پہ جو ہے وہ خوش بھی ہوں, مطمئن بھی ہوں, اور میں ہمیشہ جی 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 بولیں, ابھی آواز آ رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے, وہی اس کام کو جو ہے وہ اس کی ہم کیا ہیں, ہماری انسان کی اوقات کیا ہے. یہ 4 مختلف تنظیموں کے نمائندگان کا جو ہے وہ یہاں پر اپنی اپنی تنظیموں کی نمائندگی کرنا, اور جس ہار کر رہے ہیں, اور ساتھ جو ہے چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں
ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. بڑا ویژن، بڑے ٹارگٹ جو ہیں وہ ان کے ذہنوں میں ہیں. دوست ہیں میرے جاج صاحب، وہ ایڈیشنل جج ہیں، انہوں نے مجھے تو میں نے مثال دی منڈی بہلدین کی. پھر میں نے ان کو اس ضلع والوں کو بتایا کہ منڈی بہلدین کی، وہ کہتے ہیں میں نے قبرستان مختلف جو ہیں پاڑیاں والی کی اور چوٹ دینا کی مختلف قبرستان کی، ان کو میں نے پکچر دکھائی. تو میں نے کہا کہ منڈی بہلدین ہمیشہ سرفہرست رہا ہے فلاحی کاموں میں، جوڈیشری میں، اوورسیز میں. تو آپ دیکھیں کہ اب فلاح کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کا ایک مثالی جو ڈسٹرکٹ ہے وہ اس ضلع منڈی بہلدین کو بنانے جا رہے ہیں. جی دیکھیں یہ اب پورے ملک میں انشاءاللہ تعالی کام جو ہے وہ پھیلے گا. فلاحی تنظیموں میں رکاوٹ آنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیشہ سے دیکھیں جہاں سے اسلام آج سے 1400 سال پہلے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے سارے ہسٹری کو آپ دیکھیں تو ان کو کتنی مشکلات، رکاوٹیں ہیں. تو وہ ایک نمونہ ہی ہے ہمارے لیے کہ اپنے نیکی اور اچھائی کے کام میں آگے بڑھو گے تو آپ کو رکاوٹیں بھی آئیں گی. تو اس سے پریشان جو ہے وہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنی انا، عاجزی اور قربانی کے اس جذبے کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ فلاحی تنظیمیں نئی بھی مارز وجود میں آئیں گی، پرانی بننے والی جو ہیں وہ مضبوط بھی ہوں گی، اور بنی ہوئی تنظیموں میں کچھ حد کے لیے کچھ رکاوٹس بھی آئیں گی. دیکھیں یہ کام آسان نہیں ہے، یہ ایک منفرد کام ہے. دنیا ہمیشہ برائی کی طرف جو ہے اس کی اکثریت رہی ہے، کثرت سے وہاں پہ لوگ دلچسپی لیتے ہیں، اچھائی کے کام میں کم لوگ دلچسپی لیتے ہیں. لیکن منڈی بہلدین کی جو ایک تاریخ ہے، جو منڈی بہلدین کے اوورسیز میں جو جذبہ ہے، منڈی بہلدین کے گاؤں میں موجود یہ جو ہمارے بھائی ہیں پروگرام میں جو آپ کے شامل ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو فلاحی تنظیمیں چلا رہے ہیں، ان کا جو جذبہ ہے یہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ انتہائی کم عرصے میں منڈی بہلدین ضلع کو فلاحی ضلع، ایک بہترین ضلع بنا کے یہ ثابت کریں گے کہ یہ ہی مقصد تھا پاکستان کو بنانے کا. اور پاکستان کی ترقی کے جو راستے ہیں وہ اس پروگرام سے نکلتے ہیں. آپ اپنی جاوید صاحب آپ ٹائم دے رہے ہیں، آپ اپنی ویلفیئر کے اوپر منیر خان صاحب آپ بکی کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ اس میں ہمیں مزید بکی والوں کو ہم نے شامل کرنا ہے، واسو سے ہم نے مزید لوگوں کو شامل کرنا ہے، باقی ہم نے مزید لوگوں کو شامل کرنا ہے. ہمیں بہت سے چیلنجز جو ہیں وہ آنے ہیں، ہمیں بہت سی محنت کرنی ہے. ہم اصل میں یہ بنیاد کا جو پتھر ہم رکھ رہے ہیں یہی انشاءاللہ تعالی ایک بہترین عمارت بنے گی. انہی کے اوپر جو ہے وہ ویلفیئر کے پلازے کھڑے ہوں گے. یہیں پہ جو ہے انسانیت کا جو مقصد ہے انشاءاللہ تعالی وہ اسی ذریعے سے ہی حل ہوگا. اور یہی ہمیں محکم ہے، یہی زندگی ہے، یہی آخرت ہے، اسی میں ہی ہماری بہتری ہے. بالکل بجائے جناب فرمایا آپ نے. ناصر عباس طارق صاحب، میں پرسنلی جب آپ کی مصروفیات کو اور آپ کے شیڈول کو، آپ کی جو انگیجمنٹ ہوتی ہے اس ساری کو دیکھتا ہوں نا، تو مجھے آپ پر بڑا، یہ ابھی آپ میرے سامنے ہے اس لیے میں اس کا اظہار ضروری بھی سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑا پراؤڈ محسوس کرتا ہوں میں، سمجھیے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی سوچ و فکر کی اتنی قربانی دے رہا ہے کہ ہمہ وقت ایک فلاح انسانیت کے لیے وہ سوچ رہا ہے، اپنی پوری توانائیاں جو ہے وہ فلاح انسانیت کے لیے صرف کر رہا ہے، اپنے پورے سرمایہ جو ہے وہ فلاح انسانیت کے لیے صرف کر رہا ہے، اور نئے آئیڈیاز اور اس پورے سسٹم کو سسٹمیٹیکلی ماڈریٹ کرنے کے لیے اور جدید طریقے سے اس کو چلانے کے لیے، ڈیٹاز اکٹھا کرنے کے لیے، اور ویب سائٹ تک آپ ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ یہ فلاح انسانیت کا کام جو ہے یہ لیٹسٹ طریقے سے جو ہے وہ ایسے چلایا جائے کہ یہ نیٹ اینڈ کلین ہو، ہر انسان کی ضروریات تک پہنچا جائے اور ان کو پورا کیا جائے. میں بخدا جب آپ کی ساری شیڈولز اور مصروفیات کو دیکھتا ہوں تو میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں، ہمارے ایسے لوگوں کے دست و بازو ہیں جو شب و روز فلاح انسانیت کے لگے ہوئے ہیں. تو آپ اپنے اس تمام یعنی مصروفیات کو کس طرح مینج کرتے ہیں؟ میں تو جب آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہوں کہ شاید ایسا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے.
جاوید صاحب انسان دنیا میں اس کا اگر دیکھیں نا کہ ایک مختصر سا وقفہ ہے، بار بار ہمیں کہا گیا ہے کہ آواز نہیں مجھ تک پہنچ پا رہی ناصر باستارٹ صاحب کی. طرف سے دی ہوئی سے تندرستی امانتیں ہاں ٹھیک ہے. یہ کسی بھی وقت واپس لی جا سکتی ہیں. یہ مزید محنت کرنی ہوگی، کوئی انوکھا کام نہیں ہے. اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ٹائم رکھے اور یہ ساری یہ جو جد و جہد ہے یہ جاری رہے. بہت مہربانی. اچھا جناب سید اسجد کاظمی شاہ صاحب، میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ یہ ایک تحریک ہے، یہ اس کو میں تحریک کہتا ہوں. یہ جو فلاح انسانیت کے لیے، خدمت خلق کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے یہ جو ایک فکر چل پڑی ہے، ایک موومنٹ چل پڑی ہے، ایک سے دوسرے گاؤں، دوسرے سے تیسرے گاؤں، اب یہ شہروں کی طرف جا رہی ہے. اور اس کے جو الٹیمیٹلی ہم ایک جو ضلع ہے اس کا ہمارا آئیڈیا جو ہے اس تک ہم پہنچیں گے. پھر ڈسٹرکٹ جو دائیں بائیں ہمارے وہ ہم سے جو ہے وہ رہنمائی دے رہے ہیں اور اپنی اس طرح کی تنظیمات کھڑی کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بیس جو ہے ہمارے سامنے ایک آئیڈیالوجی ہے، وہ مواخات مدینہ سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کر کے ان سب کو ہر قسم کے جو پراپرٹیز ہیں ان سب کو شیئر کرنے ہیں، وسائل کو شیئر کرنے ہیں، تجارت کو شیئر کرنے ہیں، اور جو ان کے پاس وسائل تھے ان کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کہا کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ مہاجر تھے، وہ ہجرت کر کے وہاں پہنچے تھے. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ کے ذریعے اس کی بنیاد رکھی تو اس کے بعد اب اس کو ایک عملی جامہ پہنانے کے لیے جو لوگ شب و روز کوشاں ہیں، محنت کرتے ہیں، اور اسی طرح جن کے پاس ہیوز کے سے لے کر ہیو ناٹ کے پاس لے کے جا رہے ہیں، خود ایک برج کا کام کر رہے ہیں، یعنی جو مصیبت میں پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی اور مصیبت میں ان کی مدد کے لیے ان لوگوں کو ساتھ ملا کر لے کے جا رہے ہیں جو ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ان کی مدد کر سکتے ہیں. تو یہ تنظیمات ایک برج ہیں. آپ ان کو کس انداز میں لیتے ہیں کہ کیا ان کا شب و روز ان مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرنا کسی عبادت سے کم ہے؟ جی بہت شکریہ گندل صاحب، آپ نے دوبارہ مجھے موقع دیا چند ٹوٹے پھوٹے لفظ پیش کرنے کا. گفتگو سے پہلے میں منیر خان صاحب کی پنجابی سے بڑا لطف اندوز ہوا ہوں. خان کے اچھی پنجابی بولتے ہیں. میں آپ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. منیر خان صاحب اور جاوید گندل صاحب انتہائی شفیق انسان ہیں، محبت بھرے لوگ ہیں، اور فقہ شریف کی تعمیر اور ترقی کے لیے بالکل میں یوں سمجھتا ہوں کہ ہم وقت آپ لوگ کوشاں ہیں اور ہر بات آپ اچھے انداز سے پوری کر رہے ہیں. آپ نے ایک سوال پوچھا حبیب اللہ صاحب سے، میں اس سوال کے ساتھ اس سوال کو جوڑنا چاہوں گا. آپ نے حبیب اللہ صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ نے سے پوچھا کہ آپ کو کتنی مشکلات پیش آئیں کہ یہ معاملات حل کرنے میں. تو اچھی بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں یہ رہنمائی دیتا ہے کہ جب بھی حق کی طرف یا فلاح انسانیت کی طرف قدم اٹھتے ہیں تو وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں، وہ محدود قدم ہوا کرتے ہیں، اور ان کی راہ میں روڑے اٹکانے کے لیے زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں، اور موڑ کرنے والے کم ہوتے ہیں، لیگ پولنگ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ زیادہ. تو میں تمام سوسائٹیز کے ممبران سے ملتمس ہوں، سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ وقت اچھا بھی آئے گا، اچھی صبح نمودار ہوگی جب ہم فلاح انسانیت کے لیے کام کریں گے. دیکھیں ہمارے ہاں یہ جو لوگ پاکستانی ہیں بیرون ملک بیٹھے ہیں، وہ جب پاکستان آتے ہیں تو آگے کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایسا نہیں ہے، یورپ ملک میں ایسا نہیں ہے، افریقن ممالک میں ایسا نہیں ہے، ویسٹرن ممالک میں ایسا نہیں ہے، تو سینٹرل ایشیا میں بھی ایسا نہیں ہے، مغربی ممالک میں ایسا نہیں ہے، یوں نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے
یہ بات آپ سمجھیں کہ ان لوگوں نے ویلفیئر پہ کام کیا ہے، ان گورنمنٹس نے ویلفیئر پہ کام کیا ہے، ان کے پاس وسائل تھے. ہمارے پاس چونکہ وسائل محدود ہیں تو اس وجہ سے ہمیں ذرا تنگی ہوتی ہے، ہم بات پوری پہنچا نہیں پاتے یا ہم کام کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا پاتے. سب سے پہلے اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ کہ وہ ہماری جو یہ نئی تعمیر ہونے والی ویلفیئر سوسائٹیز ہیں ان میں وہ تعاون کر رہے ہیں، ان کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں، ان کے اندر وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں. ان کی دی ہوئی امداد سے ہماری ویلفیئر سوسائٹیز جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں خوب سے خوب تر کام کر رہی ہیں. آخر میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ مدنی ریاست جو ہے جو رول ماڈل ہے امت مسلمہ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے جو رول ماڈل ہے وہ مدنی ریاست ہے، جس کا قیام جناب خاتم النبیین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ نے جو بات کی مواقعات مدینہ کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مہاجرین اور انصار کے درمیان موافقات، یہ بھی ایک ویلفیئر کا کام تھا کہ کسی غریب کو کسی امیر کے ساتھ جوڑ دیا، کسی بڑے کے ساتھ جوڑ دیا، اور جن کے پاس کچھ نہ تھا ان کو ان کے ساتھ جوڑ دیا جنہوں نے بہت کچھ عطا کیا، بہت کچھ بانٹا. دراصل اسلام ہے بانٹنے کا نام. اسلام قبضہ مافیا کا دین نہیں ہے، اسلام قبضہ گروپ کی اجازت نہیں دیتا، یہ مافیات کا دین نہیں ہے. اسلام خوبصورت دین ہے جو غریبوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے، جو فلاح انسانیت کا درس دیتا ہے، جو ہمیں بار بار یہ بات بتاتا ہے کہ مل کر سب سے بڑا کام. یا رک کے میں آپ بتاتا چلو، ایک بندہ کوئی زید بکر کوئی لے لے، نمازیں پنجگانہ پڑھتا ہو، لیکن نماز جگانے کے بعد مسجد سے نکلتے وہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ ہاتھا پائی کرنا شروع کر دے، تو حدیث طیبات میں آتا ہے کہ اس شخص کی نماز اس کے منہ پہ ماری جائے گی. کیوں؟ کہ یہ اخلاق سے گرا ہوا شخص ہے. نبی علیہ السلام کو سب سے بہترین اخلاق دیا گیا، سب سے عمدہ اخلاق آقا علیہ السلام کو دیا گیا. انہوں نے جس قرآن حمید کی آیا بینہ اس کے وارث ہے کہ ہم نے آپ کو سب سے بہترین اخلاق دیا. اخلاق دراصل یونٹی پیدا کرتا ہے. جب آپ کسی کے ساتھ مشفقانہ الفاظ سے بات کریں گے، کسی سے اچھی گفتگو کریں گے، کسی کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے تو وہ شخص آپ کے قریب ہوگا، بلکہ قریب سے قریب تر ہوگا. تو ایک اچھا جو ہے ماڈل آپ کے سامنے پیش آئے گا. سوسائٹی کے اندر بھائی چارہ بردرہڈ جو ہے سوسائٹی کے اندر وہ قائم ہوگا. مدنی ریاست کی طرح پاکستان کے اندر بھی موافقات قائم ہوگی جب آپ اخلاقیات کا درس دیں گے. تو اخلاقیات کے لیے ضروری یہ ہے کہ ویلفیئر سوسائٹیاں جہاں سکولنگ پہ کام کر رہی ہیں، جہاں پہ غریبوں کی امداد کی جا رہی ہے، وہاں ساتھ ساتھ گاہے بگاہے تھوڑی بہت اخلاقیات کی تعلیم کی طرف بھی توجہ کریں کہ ہم نے چھوٹوں کے ساتھ کس طرح گفتگو کرنی ہے، ہم نے بزرگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے. اگر بزرگ کوئی بات کہہ دیں جو نازیبا لگے آپ کو، جو بری لگے آپ کو، تو ہم نے اس پہ کس طرح آمین کہہ کے خاموش ہو جانا ہے. اگر چھوٹے بچے کھیل کود کے دوران کچھ ایسی حرکاتوں سے کناعت کرتے ہیں جو کہ سوسائٹی کے لیے اچھی نہیں ہے، مثال کے طور پہ چند دنوں پہلے عید کا موقع تھا تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہنگامہ تھا کہ ہر شخص ویپن اٹھائے ہوئے نظر آ رہا ہے. ہر شخص کے پاس ایک ویپن ہے، وہ اندھا دھند فائرنگ کر رہا ہے، وہ جانوروں پہ فائر کر رہا ہے، وہ ہوائی فائرنگ کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں مل کر اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ یار نہیں، خوشیاں اس طرح نہیں منائی جاتی کہ ہم اندھا دھند ویپنز کا استعمال کریں، ہم خام خواہ لوگوں کے آرام کا. ممکن ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بندہ بیمار ہو، کوئی لاچار ہو، وہ آپ کی وہ فائرنگ کی وجہ سے پریشان ہو گیا ہو. آج کل ہر شخص ہی آپ کو پتہ ہے ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، زیادہ تر لوگ ہیں، تو ان کے لیے چھوٹی سی بھی یہ دھمک قابل برداشت نہیں ہوتی. تو میں تمام سوسائٹیز کے ممبران کے ساتھ ملتمس ہوں کہ اس پہ بھی تھوڑا سا کام کریں. لوگوں کو یہ جو فری کی ویپنز ہیں یہ ایک وائلیشن ہے، اس سے بھی منع کرنے کی کوشش. ہم نہیں کر سکتے نا جی، منع نہیں کر سکتے نا، زبانی منع کرنا یہ جہاد ہے. آئیں مل کر یہ جہاد بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اسلحہ کی نمائش سے منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ہمیں راہ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. شکریہ جناب سید اسد کاظمی شاہ صاحب، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اظہار خیال کیا ہے اس سوال کے جواب میں.
تو میں پروگرام کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ خان منیر خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حبیب اللہ گجر صاحب میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی. آواز آ رہی ہے آپ کی. اچھا نہیں وہ پورا سسٹم تھوڑا ہینگ ہو گیا تھا مجھے. آپ میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی آواز آ رہی ہے. اچھا حبیب اللہ گجر صاحب آپ کی تنظیم جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک نئی ایریا میں ہے. آپ بڑے فعال انداز میں اس کو چلا رہے ہیں, بڑے ایکٹیو آپ کے ماشاءاللہ ٹیم ہے. میں ان کے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دیکھتا رہتا ہوں. آپ کی نظر میں کیا یہ ویلفیئر کا کام کرنا جس کی آپ جس کا بیڑا اٹھا کے آپ کر رہے ہیں, یہ کتنا مشکل ہے, آسان ہے, یا ایک تسکین بڑا کام ہے کہ آپ دن کو کام کرتے ہیں تو رات کو آپ کو بڑا مزہ آتا ہے رات کو لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کر کے جب گھر جاتے ہیں, یا اس کو آپ کس طرح لیتے ہیں؟ یہ کٹھن بھی ہے اور آرام دہ بھی. کٹھن کس طرح ہے اور آرام دہ کس طرح ہے؟ بالکل آپ کے سوال کے مطابق جو ہے وہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. کہ اگر آپ کو ذہنی سکون ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو پہلے شرکت کرنی ہوگی, اس کے بعد آپ کو سکون ہوگا. کسی کو خوش دیکھ کے ہی آپ کو سکون حاصل ہوگا. تو ڈیفینیٹلی یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. ایک موٹیویشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی مشکل ہے, لیکن دوسرا پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ ٹائم نکالنے کے پوائنٹ آف ویو سے. ہماری سوسائٹی کے اندر تنظیم کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ تقریباً سارے ہی جاب ہولڈر ہیں. تو وہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے اپنی جاب کرنے کے بعد ان کا پھر فیملیز کو ٹائم دینا, اس کے بعد اسپیشلی جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے ٹائم نکالنا, میں سمجھتا ہوں ان کی بہت بڑی قربانی ہے. کہ ان کا بہت جو ہے وہ بہت زیادہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ وہ لوگ ٹائم نکالتے ہیں, چیزوں کو مینیج کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تقریباً ان کا جو ہے وہ اپنی جاب کے بعد یہی کام ہے کہ وہ سوسائٹی کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں. رات تقریباً 11-12 بجے تک یہی چیز چل رہی ہوتی ہے, کیا کرنا ہے آگے, کیا ہونا ہے, کیا چیزیں ہیں, اس طرح کی چیزیں. تو دوسرا جو ہے وہ مشکل پوائنٹ اس پوائنٹ سے بھی ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ کو بہت سارے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. لازمی نہیں کہ آپ کی سوسائٹی, سارے انسان ہیں, چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہے سوسائٹی کے اندر چیزیں ہوتی ہیں تو لوگ اس کو جو ہے وہ نیگیٹو پوائنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں, بجائے اس کے اس کو اصلاحی پوائنٹ کی طرف دیکھا جائے. تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. کچھ لوگ اس چیز کو لیتے ہیں کہ بس جو ہے وہ, لیکن سب سے جو مین چیز ہے اس چیز کو موٹیویٹ کرتی ہے وہ آپ کی ہے وہ نیت. اگر آپ کے اندر خلوص ہے اور آپ کے اندر یہ چیز ہے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کا صلہ میں نے لوگوں سے یا کسی اور سے نہیں, اس کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا ہے, تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کے پاس کوئی ہڈل نہیں, پھر آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. پھر آپ کے پاس صرف ایک منزل ہے اور آپ کو ایک ڈائریکشن ملی ہے کہ بس آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا صلہ بڑا اچھا طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے انشاءاللہ, وہ آپ کی خلوص اور نیت کے مطابق انشاءاللہ چیزوں کا صلہ دے گا. تو پھر آپ کو ہڈل کی کوئی ٹینشن نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی مشکل ضرور ہے, ٹائم نکالنا, چیزوں کو کرنا اپنی لائف سے بھی بڑا مشکل ضروری ہے, بہت مشکل. بہت اچھے, بہت اچھے. اینڈ پہ میں جو ہے وہ آپ ساری کمیٹی کا, آپ لوگوں کا اسپیشلی آپ لوگوں نے ٹائم دیا, آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا اپنا پیش کرنے کا, اور اپنے ورسز پاکستانیوں کا جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, جو ہر پوائنٹ کے اوپر سپورٹ کرتے ہیں. جب بھی مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا پروجیکٹ ہو جو ہم نے سٹارٹ کیا اور ہمیں اس کے اوپر مشکل آئی ہو, ہم اعلان کرتے ہیں اور فوراً اس کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سدباب ہو جاتا, اللہ تعالیٰ اس کا اسباب پیدا کر دیتے ہیں. تو میں اپنی کمیٹی کا, ورث پاکستانیوں کا, پاکستانی بھائی کا, سب کا جو بھی ہماری کمیٹی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں سب کا بہت شکر گزار ہوں. شکریہ. انشاءاللہ آپ کو غائب تکلیف دیتے رہیں گے. آپ جتنا کام زیادہ کریں گے ہم آپ کو اتنی زیادہ تکلیف دیں گے, اتنا زیادہ بلاتے رہیں گے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے, ہاں جی چلو, میں آگے بڑھاتے ہوئے جناب محمد عظیم جٹ صاحب,
آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ ایک گاؤں نہیں بلکہ ایک سٹی کو ایک پارٹ جو ہے اس کو چلا رہے ہیں جس میں آپ کو گاؤں سے مختلف قسم کے جو ہے نا مختلف قسم کے ایڈرس جو ہے وہ پیش آتے ہیں. تو آپ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے اور اپنے پروجیکٹس کی تکمیل کے لیے جو وسائل ہیں وہ کس طرح اکٹھے کرتے ہیں اور ان وسائل کو اکٹھے کرنے کے لیے کون سے لوگ ہیں؟ جس طرح آپ نے اپنے ٹرسٹ کا نام اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ رکھا ہوا ہے, تو کیا آپ صرف جو ذرائع اور سورس ہیں وہ صرف اوورسیز سے کلیکٹ کرتے ہیں یا مقامی سطح پہ بھی لوگ آپ سے تعاون کرتے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ چلیں؟ جی شکریہ. بالکل اس حوالے سے یہ انیشیٹو جو ہے وہ ہمارے اوورسیز بھائی ہیں جو واسو کے انہوں نے لیا ہے. پھر انہوں نے ہمارے ساتھ ٹچ کیا ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہوں. تو میں اور میرے باقی دوست جتنے بھی تھے وہ سارے انہوں نے بیک ہے اور انہی کے انیشیٹو پہ اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ نام ہم نے اس کا رکھا ہے. اور زیادہ تر جو ابھی تک ہمیں تعاون ہے وہ ہمارے جتنے واسو کے اوورسیز بھائی ہیں جو بیرون ملک مقیم ہیں روزگار کے سلسلے میں, ان کی طرف سے زیادہ تعاون ہمیں آ رہا ہے. اور واسو کے جو مقامی لوگ ہیں مخیر حضرات ہیں وہ بھی تعاون کر رہے ہیں, لیکن ابھی اس کی رفتار تھوڑی کم ہے. ہمیں زیادہ تعاون جو ہے وہ اوورسیز جتنے ہیں پاکستانی وہ کر رہے ہیں اور اس کے جو مین ہیڈ ہیں وہ بھی سارے اوورسیز ہی ہیں پاکستانی, وہ بیرون ملک مقیم ہیں. اور میرے ساتھ 3-4 لوگ اور ہیں وہ جو یہاں پہ ہم اس کو مل کے چلا رہے ہیں. جو جتنے بھی ہم انیشیٹو لیتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ پھر میرے ساتھ ہوتے ہیں. ان لوگوں سے ملنا یا کچھ چیزیں اگر کرنی ہے تو ان کو ساتھ لے کر میں یہاں پہ چلتا ہوں. اور باقی جتنے اوورسیز ہیں ہمارے باہر ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ وغیرہ رہتا ہے اور ان کو ہم معاملے میں بات رکھتے ہیں. اور انہیں سے ہمیں زیادہ تر جو فائنانس ہے انہیں سے آ رہا ہے. ابھی ہم انشاءاللہ جو ہماری جو مقامی یہاں پہ سرمایہ کار ہیں مخیر حضرات ہیں, ہم فردن ان کے پاس بھی جانے کا ہم نے شیڈول بنایا ہوا ہے. ہم ان کے پاس بھی جائیں گے کہ ہم یہ فلاح کا کام کر رہے ہیں, اپنے علاقے کی اپنے گلی محلے گاؤں کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. تو آپ بھی جتنا تعاون ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں وہ کریں. اور ہمیں امید ہے کہ پہلے بھی ہمیں جو مقامی ہیں وہ ہمارے کے بغیر ہی ہمارے ساتھ تعاون کریں. جب جائیں گے ان کے پاس ہمیں مزید ان سے بہتر رسپانس بھی ملے گا, تعاون بھی ملے گا اور ہر طرح کا جو امداد ہے وہ بھی ہمیں وہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور جو قاظمی صاحب بات کر رہے تھے اسلحہ کی, وہ بالکل میں بھی وہ بات کرنا چاہ رہا تھا. آج انہوں نے میرے منہ کی بات چھین لی کہ جو منڈی بہاؤالدین میں ہماری نوجوان نسل کو اسلحہ کلچر کا ایک جو شوق پروان چڑھ رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ سنتے ہوں گے آئے روز قتل و غارت کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی کسی کو مار رہا ہے کوئی کسی کو مار رہا ہے. یہ جو بیسیکلی اس کی بیہائنڈ وجہ یہ کہ ہمارے اسلحہ کلچر کا شوق بہت زیادہ ہے. جیسے عید پہ انہوں نے کیا ہے کہ لوگ رائفلیں لے کے پستولیں ہاتھ میں لے کے فائرنگ کر رہے ہیں, جانوروں پہ فائرنگ کر رہے ہیں. اس پہ اگر کمپٹیٹیو نیوز اور ناصر عباس تارڑ صاحب اگر اس پہ اگر کام کریں اور کوئی پروگرام ویلفیئر سوسائٹیوں کے انڈر ان سب کو جو ضلع کی جتنی ہیں ان کو اکٹھا ایک پلیٹ فارم کر کے اور اس پہ ایک اگر پروگرام کریں اور جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کے لوگوں کو ترغیب دیں, انہیں سمجھائیں کہ اسلحہ کلچر کے خلاف آئیں ہمارے ساتھ ملیں. یہ ہمارے معاشرے کے لیے ہماری نوجوان نسل کی نقصان دہ ہے بہت زیادہ. اسلحہ کلچر سے انکار اور کتاب سے پیار کا نعرہ ہمیں لگانا پڑے گا, تبھی ہم ایک بہتر ترتیب لیں. بڑا اچھا پوائنٹ ہے آپ نے. اور میرے خیال میں ابھی ناصر عباس تارڑ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہے نا. ناصر عباس تارڑ صاحب جی جی میں حبیب اللہ ڈاکٹر صاحب کے سن رہا تھا. انہوں نے میں نے قاظمی صاحب کی بات کو بھی آگے بڑھاؤں گا کہ میں اس بات کو تھوڑا سا اور ساتھ سوال کو ملاتے ہوئے ان دونوں کے پوائنٹس بھی آپ نے سن لیے. تو ہمیں بھی کام کرتے ہوئے فیلڈ میں جو سب سے زیادہ انسٹرکشنز یا کہتے ہیں نا مشورے اور تجاویز ملتی ہے, ان میں سب سے زیادہ تجویز یہ ہے کہ آپ جتنا کام کر رہے ہیں نا اس کام کو مستقل طور پر کامیابی تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں میں شعور کی بیداری اور ان میں یہ احساس پیدا کیا جائے کہ یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کام کو ہم نے تواتر کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھانا ہے. اور ان لوگوں کے ساتھ معاونت کرتے ہوئے جو کام اگر یہ گاؤں اور گلی کی صفائی کر کے جا رہے ہیں تو ہم نے اس کو مینٹین رکھنا ہے. اگر لوگوں میں یہ شعور نہیں ہوگا
तो आप ये जितना काम करेंगे ये रिजल्ट लेस होगा, आप करेंगे पीछे से खराब हो जाएगा, जो काम आप करेंगे पीछे से खराब हो जाएगा। तो मैं आपको साथ ये भी सवाल आपके सामने रख रहा हूँ कि क्या इस शऊर की बेदारी के लिए, लोगों की ज़हनी तरबियत के लिए क्या कोई ऐसा आइडियाज़ हैं कि वो ऐसे प्रोग्राम, एक दफ़ा आपने जिक्र किया था कि ऐसे स्कॉलर्स बुलाए जाएंगे, ऐसे प्रोग्राम पे, क्या वो मुस्तकिल हमारे शेड्यूल में है कोई इस तरह के फंक्शन? जवेद साहब बिल्कुल है। असल में हमारा जो मेन जो काम है वो है ही ज़हन साजी का। देखें उसकी जो आपको एक बेहतरीन झलक है वो आज बासु के, आज भिक्की से, आज बाकी जितने भी तंजीमों के जो ओवरसीज हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनमें आज लोग जो इन ग्रुप्स में शामिल हैं, डोनर हैं या जो रजाकार हैं, वो आज अपने गांव के मसाइल को हल करने में और अपने काम को डिस्कस करते हैं। वो हुकूमतों की नाकामी और उसको चीज़ को डिस्कस नहीं कर। एक तो ये बड़ा शौक, बाकी रहा बड़े जो हमें चैलेंजेस हैं उसके लिए हुकूमती रवैया और मुंतखब नुमाइंदे जो हैं उन तक जो है उनके ज़िम्मे भी कुछ काम हैं। उसके हवाले से काफ़ी चीज़ें हैं। ये हाई लेवल से देखें, ये फलाही तंजीमों में जो जितने मैक्सिमम जो जवेद साहब जो लोग हैं वो शरीफ और ज़्यादातर उनमें कोई ऐसे पावर में लोग नहीं हैं जो किसी को दबा के या जोर से जो है वो काम वो करवा सके। अब जिस तरह फलाही तंजीमों के ऊपर एतमाद लोगों का बढ़ेगा, उसी ही तरह इसको लोग जो है वो सीरियस लेंगे। इसी तरह इसको कम्युनिटी व मुतल्लिका सियासतदान या हुकूमतें वो इसको सीरियस लेंगी। जहाँ तक इसको मुस्तकिल बनाने का आपने कहा, तो तहसील पार्टी जो है, तहसीली सतह पे जो पार्टी है, उसका यही काम होगा। उसमें मुख्तलिफ विंग्स होंगे, वो अपनी अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम करेंगे। इस काम में हम हुक्मरान जो हैं उनको अमन के हवाले से जो है वो जो है उनकी लगाएंगे। इसमें हम जजेस को जो है उनको हम साथ मिलाएंगे। इसमें हम उलमा के जरिए हमने जो है वो मसाजिद में हमने शादी गमी के मौका के ऊपर इन तंजीमों के हवाले से जो है वो मैसेज हमने कन्वे करने हैं। बहुत से काम हैं जो हमने करने हैं। शादी ज़हन साजी मुश्किल तरीन काम है और 70 साल में बिगड़ी हुई आदतें जो हैं वो इंसान की जो आदतें हैं, एक रिसर्च आपको बताती है कि आपको एक आदत ठीक करने के लिए मुश्किल तौर पे आप काम करें तो आपको 66 जो है वो डेज चाहिए, और वो भी आपको उस तरह का माहौल मिले, आप मुकम्मल तौर पे दे। जी जा रहा हूँ तो खराब आदत। देखिए इस्लाम में तो ये इस्लाम तो हमें मवाक़ात का दर्ज देता है। इस्लाम तो हमें शेयरिंग का दर्ज देता है। बहुत सी चीज़ों इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ बहुत सी चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। अगर आप ये कहें कि आपको चंद दिनों में से पाक होता जिला, ये मैं समझता हूँ कि हम फिर ओवर एस्टिमेट हो जाएंगे। आप फलाही तंजीमों ने अपनी डोमेन में रहते हुए इंतहाई तरीके से काम करना है, हौसले से काम करना है। आपने सबसे बड़ा इम्तिहान फलाही तंजीमों के जो डोनर में जो लोकल सतह पे जो लोग हैं उनके ऊपर है। ये तंजीमों को साथ देने वाले जो हैं इन्हीं का इम्तिहान बार बार आएगा। जितना इनका किरदार मजबूत होगा, जितनी इनमें हौसला होगा, जितनी इनमें बर्दाश्त होगी, जितना इनमें शेयरिंग का अमल होगा, उसको लोग देखेंगे, कॉपी करेंगे। और दुनिया में हमेशा बुराई जो है वो बड़ी तेजी से फैलती है, अच्छाई जो है वो स्लो फैलती है। बात यह है कि आपने अपने मुश्किल मजाजी के साथ काम करना है, मकसद के साथ। इस तरह वो एक दूसरी कहावत है कि आपने अपने मकसद के साथ इस तरह चिपट जाना है जिस तरह डाक के साथ टिकट जो है वो तब तक नहीं हो सकता जब तक एनवलोप या डाक जो है अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते। हमारी डेस्टिनेशन जो है वो अमन है, मोहब्बत है, भाईचारा है, आपस में मवाक़ात है, गाँव की सतह पे है, महल्ले की सतह पे है, जिले की दूसरे जिला की सतह पे है, सूबे की दूसरे सूबों के साथ है। तो
تو یہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ اس ڈاک کی ٹکٹ کی طرح اس مشکل مزاج کے ساتھ آپ چپکے رہیں، اپنے نفس کے ساتھ جنگ کریں. آپ کی سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ آپ کے نفس کے ساتھ ہے، آپ کے رویے کے ساتھ ہے. کوئی انسان برا نہیں ہوتا دنیا میں، انسان کا رویہ برا ہوتا ہے. جب اس کا رویہ برا ہوتا ہے اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں. لوگ جو گمراہ ہیں، جو لوگ اس کام کو پسند نہیں کرتے، ان کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش کریں، اس کو ساتھ ملانے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کا جو آپ کی دنیا میں جانے کے بعد، جو 6 فٹ زمین کے جانے کے بعد جو اصل تعارف ہے، تب آپ کو مزہ آئے گا کہ یار جب یہ گیا تھا، یہ جنازہ جاتے ہوئے اس نے کچھ کیا تھا. تو آپ اپنے جنازے کے لیے لوگ اٹھا کریں. آپ اس کام پہ لگ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ جو ہے آنے والے چند مہینوں میں بڑی تبدیلی آپ کو نظر آئے گی. انشاءاللہ. جناب ناصر عباس طارق صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے، اور میں آپ کی اس کاوش کو، اور بالخصوص یہ سوسائٹیز کے ممبران جو ذمہ داران جو شب روز اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کو ایک پازیٹیو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری جو سوسائٹیز ہیں نا، یہ ایک ایسی محبت، الفت اور پیار بھری فیملی تیار ہو رہی ہے کہ جو جہاں بھی ابھی میں دن میں ہو سکتا ہے حسن والوں سے، بوت والوں سے، جوڑی والوں سے، کھائی والوں سے، چھبی چک والوں سے رابطہ کرتا ہوں، یار یہ چیز ہے، یہ آپ کیسے کر رہے ہیں، ہمیں یہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ آپ نے پہلے کیا ہے، یہ آپ نے تجربہ کیا ہے، آپ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اگر ہم کرنا چاہیں. یہ کوآپریشن اور کوآرڈینیشن کا ایک ایسا نیٹ ورک بن رہا ہے کہ یہ ساری تنظیمات اور ان کے ذمہ داران آپس میں اتنے قریب ہیں، اتنے میٹھے انداز میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اس طرح اٹینڈ کرتے ہیں جس طرح اپنے بھائی ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو موو ہے، ایک بڑے یاد ہے جن کو ہم اسٹارٹ میں تو انشاءاللہ عزیز اپنی منزل تک پہنچیں گے. خان صاحب اپنے نمبر پہ مس ہو گئے تھے، تو میں خان صاحب آپ آن لائن ہیں، ابھی میری بات سن رہے ہیں؟ جی منیر خان صاحب، آپ تک میری جی پہنچ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. منیر خان صاحب ہاں جی صاحب آواز آ رہی ہے. تو میں منیر خان صاحب کے حوالے سے ایک بتاتا چلوں کہ ہم جو تنظیمات کم کر رہے ہیں، ہم صاحب آگے ہیں، لائن پہ ہیں. اچھا آواز آ رہی ہے. لوگ کتنے لوگوں کو کہتے ہیں پنجابی میں کی فرمایا جائے سمجھ نہیں آئی. جی میں کسی لوگ رہے نے میں تو سٹڈیاں دا کام کرتے پے انہوں نے پنڈ کے لوگ کیا سمجھتے اے سی لگ جائے ڈی سی لگ جائے کس طرح کی اپلیکیشن بنا کے رکھ دینا، کس طرح کے مسائل جہاں انہوں نے ٹرسٹ کا اظہار کرتے ہیں. جاوید صاحب سب تو پہلے تو جڑی گلاں سارے دوستاں کیتیں تنقید دیاں، جس کام وچ تنقید نہ ہوے او دا مزہ ہی نہیں آوندا، کمپٹیشن نہ ہوے. تسی یقین کرو کہ جدوں اساں شروع کیتا ہے اتنی تنقیداں ہوئیاں نے، ہن سن تنقید کوئی نہیں کردا سوائے پورے پنڈ چ ایک بندے تو بنا کوئی بندہ تنقید نہیں کردا. وہ مزہ نہیں آ رہا. تساں اپنا آپ منوانا ہے، تساں لویا منوانا ہے، تنقید والے بالکل میدان صاف ہو جائے گا، بلکہ تواڈے جناب پہلے وہ پھر اس میدان وچ آ جائے، تواڈے نال ہو جان گے، تواڈے کندھ نال کندھ ملا کے تواڈے نال ٹرن گے. جج جاوید صاحب میں تواڈے سوال تے سمجھ کوئی نہیں. باقی اس 72 دے وساد نہ میں دسنا چاہنا کہ کامران جڑا ہے نا، کامران کچھ کردا دکھی ہٹے وہ اج میرے کو آیا تو او دا اعلان سی کہ کوئی بھی غریب چاہے دن چ 2 ہون 10 ہون 15 ہون او میرے کو گوشت فری جا سکتے ہیں. ایک کامران کی طرف جناب سے میرے زیادہ طرف اعلان ہے کہ بکی شریف دا کوئی بندہ غریب جڑے کو پیسہ نہیں دے سکتا میرے کو فری کچھ جا سکتا. باقی جب یہ میں تھوڑی سوال دی کوئی سمجھ نہیں. تسی آڈیو تے میرا خیال اس وقت میرا سوال تو تھانوں سمجھ نہیں آئی. میں ایک بار سر کیتا ہے کہ اج بھی تسی ایک کیس دے معاملے وچ مین بھی نال لے کے گئے ہو، تساں اس نوں وزٹ کیتا ہے تے لوگ یہ جو مسائل ہے کہ ساڈے رکھتے ہیں کہ وہ انہوں کا ٹرسٹ یہ دستا ہے کہ اسی کوئی بہت بڑے شاید ایم این اے ہاں یا اسی کوئی ڈی سی یا
ایسی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں یہ انہوں کا اعتماد ہے سارے اتنے کہ شاید اس طرح کے مسائل بھی اسی حل کر سکتے ہیں یہ تھوڑی خدمات کا اعتراف ہے الحمدللہ الحمدللہ جاوید صاحب اللہ پاک چنیا گیا جڑے بندے اللہ پاک چنیا ہے یہ وہ بندے نے کسی کی بچا لے منیر خان کون ہو سکتا جی جاوید کون ہو سکتا ناصر عباس تارڑ صاحب کون جناب اللہ پاک تو چن لے ہیں بندے نے چنیا ہے یہ اللہ پاک دے بندے جنہوں نے چنیا کہ تساں ڈیوٹی دینی تساں خدمت کرنی اور الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگوں دا ساڈے تے ریسٹ انتہا دا جناب چھوٹی چھوٹیاں گلاں ساڈے ڈسکس کرتے جھگڑے لڑائی صلح جڑیاں کسی دی ہوندی او ساڈے نال ڈسکس کردے نے کسی دی رشتے دے مسائل ہوندے ساڈے نال ڈسکس کردے نے تے اللہ پاک اے اساں اللہ پاک ٹریا تے اللہ پاک ساڈی مدد فرما رہا ہے انشاءاللہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہون لگے کہ جڑے ساڈے تو چھپے ہو سن یا ساڈے کول حل نہ ہو سکن میرے اللہ دا حکم ہویا انشاءاللہ تعالی اسی اپنے پنڈاں دے حد تک چھوٹے تو چھوٹا تے بڑے تو بڑا سارے مسئلے انشاءاللہ جی میں اپنے حصے کے شمع کے پروگرام کو کلوز کرتے ہوئے اپنے تمام ناظرین اور سامعین تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ یہ جو سوشل ویلفیئر وومن ویلفیئر خدمت خلق کی یہ تحریک جو چل رہی ہے یہ انشاءاللہ عزیز اپنے منزل مقصود تک پہنچے گی اور یہ میسج یہ چنگاری جو ہے یہ ہر گھر اور ہر آدمی کے دل تک پہنچے گی اور یہ ایک شعلہ جوالہ بنے گا اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے منڈی بہودین کو ایک فلاحی اور ویلفیئر ضلع بنانے میں بھی کامیاب ہوں گے اور جو ہمارے گاؤں ہیں ہم یہ اعضاء ہیں منڈی بہودین کے ایک گاؤں کو ہم ویلفیئر گاؤں بنا کر ویلفیئر ولیج بنا کر منڈی پورے ضلع کو انشاءاللہ آئیڈیل اور مثالی ضلع بنائیں گے اور اپنے ان قائدین کے خوابوں کی تعبیر ان کو دیں گے اس پازیٹیو کام مثبت کام عبادت والے کام کے لیے ہم شب و روز ان کے ساتھ ہیں اور 72 نیوز کے ہم اسپیشلی مشکور ہیں جو ہماری ان پازیٹیو ایکٹیویٹیز کو دنیا تک 100 سے زیادہ ممالک تک ہمارے اوورسیز تک پہنچانے کے لیے ہمارے اس کام کو کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں تو ہم 72 نیوز اس کی پوری انتظامیہ اس پروگرام کے پروڈیوسر اور اسپیشلی ناصر عباس تارڑ صاحب اور اسد جعفری صاحب عبدالرؤف گوندل صاحب ان کی پوری ٹیم جو شب و روز اس کام میں لگی ہوئی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ عزیز اس کام کو اور اس ویلفیئر کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اور اپنے اوورسیز کے اس کا تعاون پر ان کے مشکور ہیں کہ جو اوورسیز والے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہم سب کے مشکور ہیں میں اپنے مہمانوں کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے اتنے مختصر وقت میں اپنے بڑے اچھے انداز میں اپنے جو ہے وہ سوالات کے جوابات دیے اپنی سوسائٹیز کا کام ہمارے سامنے بیان کیا تو ان کی ان سوالوں کے جوابات سن کر انسان یہ اطمینان ہو جاتا ہے انسان کو کہ انشاءاللہ عزیز ہم اپنے مقصد کو ضرور پہنچیں گے اپنے حصے کی شمع کے اس پروگرام کے میزبان جاوید اقبال گوندل کو اجازت دیجیے پروڈیوسر اسد جعفری صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا 72 نیوز اور تمام مہمانوں کا شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ